رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کے حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو حضرات گرامی، داستان بڑی عجیب ہے، داستان بہت غریب ہے، داستان بڑی حسین ہے، داستان بڑی طویل ہے، داستان بڑی زبردست ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ داستان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور دین کی عمارت کی پہلی اینٹ اس وقت رکھی گئی جب ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اپنے 9 سال کے بیٹے کو جوش محبت الہی میں، جذبہ محبت الہی میں ایمان اور ایمان کا ثبوت دینے کے لیے، محبت کی دلیل دینے کے لیے بڑھاپے کی اولاد، پیارا بیٹا اور نبی کا بیٹا نبی اور عطائے خدا اور بشارت خدا، ان کو زمین پر لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھ لی، چھری پکڑی اور بیٹے کے گردن پر پھیر دی۔ اسلام کی عمارت کی پہلی اینٹ اس وقت رکھی گئی، اس عمارت کی دیواریں بننے لگی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت خبیب، حضرت سیدنا صہیب، اصحاب صفہ اور مجاہدین اسلام کا خون شامل ہوتا گیا، اور شہیدوں کی ہڈیوں کی اینٹیں بننے لگی، تو دین کی دیوار بنتی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور پانی اس میں شامل ہوا شہیدوں کے خون کا، اور اینٹیں بنتی رہی شہداء کی ہڈیوں کی، اور چھت اس وقت پڑی جب میرے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نوئے سنان پر چڑھ گیا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ابتدا اس عمارت کی خون سے ہوئی، اور جس عمارت میں پانی کسی کنویں کا نہ ہو بلکہ شہداء کا خون ہو، اور شہداء کی ہڈیوں کی اینٹیں ہو، اور چھت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا ہو، تو اس عمارت کو دنیا کی کون سی طاقت گرا سکتی ہے؟ کون سی طاقت دنیا کی اس کو ہٹا سکتی ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شہید بھی نہیں مر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وزیر مر جائے تو مر گیا، امیر مر جائے تو مر گیا، بادشاہ مر جائے تو مر گیا، مولوی مر جائے تو مر گیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے تو وہ زندہ ہے۔ فرمایا اگر تم اسے مردہ جانو گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے۔ ساری دنیا مر جاتی ہے، لیکن جو میری راہ میں میرے لیے مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں۔ وہ ایک جان دیتا ہے تو میں 1000 جان دیتا ہوں، وہ ایک بار مرتا ہے تو میں کروڑ مرتبہ اسے زندہ کرتا ہوں۔ وہاں تو موت آتی ہی نہیں، بلکہ موت اس سے ڈرتی ہے۔ موت کا نام ہی نہ لو، موت کا ذکر بھی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں رزق میں دیتا ہوں، انہیں روٹی میں دیتا ہوں، پانی میں پلاتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں۔ جو شہید کو مردہ کہتے ہیں وہ بے وقوف ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ بے شعور ہے، یعنی گدھے ہیں، وہ بے شعور ہے۔ فرمایا جو شہید کو مردہ کہے وہ جانور ہے، اور اگر شہید کو مردہ نہیں کہتے تو جس کے صدقے میں شہید کو زندگی مل گئی اس نبی کو کیسا مردہ کہہ سکتے ہو؟ توجہ چاہوں گا، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جو خوبی جز میں ثابت ہوگی وہ کل میں خود بخود ثابت ہو جائے گی، اور اگر کل میں نہ ہوئی تو جز میں بھی نہ ہوگی۔ جو خوبی قطرے میں ہوگی
تو وہ سمندر میں بھی ہوگی تو قطرے میں ہوگی، اور جو خوبی پتے میں ہوگی وہ درخت میں ہوگی تو پھر پتے میں بھی ہوگی۔ امتی میں جو بھی شرف بھی ہوگا اگر نبی میں ہوگا تو امتی میں آئے گا، اس لیے کہ جو فیض امتی میں ہے اگر نبی میں ہوگا تو امتی میں آئے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کا غلام نہیں مر سکتا تو نبی کیسے مر سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، نبی مر کر مٹی میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما چکا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ مولوی تم کہتے ہو نبی مر کے مٹی میں مل گئے، مولوی تم گدھے ہو، تم بے شعور ہو، مولوی تم پاگل ہو، جب نبی کا غلام نہیں مر سکتا تو نبی کیسے مر سکتا ہے؟ کیونکہ شہادت کا مقام تو نبوت کے بعد ہے، تو شہادت کا مقام تو نبوت کا طفیلی مقام ہے، اور جب طفیلی نہیں مر سکتا تو اصل کیسے مر سکتا ہے؟ اگر فرو نہیں مر سکتی تو اصل کیسے مر سکتا ہے؟ اگر پتا نہیں مر سکتا تو درخت کیسے مر سکتا ہے؟ اگر قطرہ نہیں مر سکتا تو سمندر کیسے مر سکتا ہے؟ اگر امتی نہیں مر سکتا تو نبی کیسے مر سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، بے شعوری کی بات ہے۔ مسئلہ ہو گیا کہ جو بات ہے شہید نہیں مرتا، تم مر جاؤ ہم مر جائے، ہمارے مرنے کے کچھ طریقے ہیں، خواہ کتنا بڑا عالم ہو، چاہے کتنا بڑا فاضل ہو، چاہے کتنا بڑا نیک ہو، چاہے کتنا بڑا عابد گزار ہو، مگر جب مرے گا تو اسے نہلائیں گے، حکم آ گیا کہ اسے نہلاؤ، جب دنیا سے جائے تو اسے نہلاؤ، چاہے وہ اللہ کا کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب شہید جان دے، جب شہید قربان ہو جائے، جب شہید دنیا سے جائے تو اس کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن منع کر رہا ہے شہید کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرو، ہم اسے وصال کہتے ہیں، ہم اسے انتقال کہتے ہیں۔ شہید جب دنیا سے جائے گا تو شریعت سے مسئلہ پوچھنا پڑا، حکم ملا کہ اے مولوی شہید کو غسل نہ دو، جس طرح سے لو لہان اور زخم ہوا ہے ویسے ہی دفن کر دو، قیامت کو فرشتے خود غسل دے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید کو میں اپنے فرشتوں سے غسل دلواؤں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ شہید کے لیے غسل نہیں۔ ایک اور مسئلہ دیکھو، اگر ہمارے خون کا قطرہ جسم سے نکلا تو وضو ٹوٹ گیا اور دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، وضو کریں گے تو نماز ہوگی، مگر شہید کو اگر چوٹ لگ گئی، گولی لگ گئی، شہید کو تلوار لگ گئی، جسم کا سارا خون بہہ نکلا، سر سے پاؤں تک زخم ہو گیا، کپڑے خون سے آلودہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جسم بھی نہ دھو، اس کے کپڑے بھی نہ دھو، کیونکہ یہ ایسا پاک ہوا ہے کہ ناپاکی اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ تو مسئلہ تبدیل ہو گیا، قانون بدل گیا، طریقہ بدل گیا۔ آج اگر ایک قطرہ خون نکلے کپڑا پلید ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، قطرہ خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی وزیر ہو، چاہے کوئی ولی ہو۔ وزیر امیر کا پیشاب کا قطرہ نکلا، وضو ٹوٹ گیا، شہید کو چوٹ لگی، اس کا سارا پیشاب نکل گیا لیکن وضو نہیں ٹوٹا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے کپڑے بھی مت دھو، اسے نہلاؤ بھی نہیں، کیونکہ یہ پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سنو، جبریل صابن لگائیں گے، میکائیل پانی ڈالیں گے اور میرے سامنے نہلائیں گے، اور اس بات کی ضرورت یہ ہے کہ میں شہید کے خون آلودہ لباس کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ میرے عاشق کی شان دیکھو، میرے عاشق کا ایمان دیکھو، میرے عاشق کی شان دیکھو، میرے عاشق کا خون دیکھو، میرے عاشق کا رنگین لباس دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کہوں گا یہ وہ لباس ہے جسے میری خاطر آلودہ کیا گیا، جسے میری خاطر خون میں ڈبویا گیا، میں اس لباس پر ناز کروں گا اور ساری کائنات کے فرشتوں کو دکھلاؤں گا۔ امیر ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، غریب ہو، سب کو کفن دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ دیا جاتا ہے۔ لیکن
اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کوئی شہید ہو جائے تو اسے کفن بھی نہ دیا جائے گا. شہید کے خون آلودہ لباس سمیت، شہید کے پھٹے ہوئے لباس سمیت اسے ویسے ہی دفن کرو. اسے میں اپنی محبت کا چادر کا کفن دوں گا، اسے تمہارے کوٹن کے چادر کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرات گرامی، تو میں بیان کر رہا تھا کہ ہمارا دین ہوا قربانی سے شروع اور ہمارا دین ختم بھی قربانی پر ہوا. ہمارا دین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے شروع ہوا اور دین کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی اور اس عمارت کی تکمیل ہوئی میرے آقا، میرے مولا، سید الشباب اہل جنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوئی کربلا کے میدان میں. تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، قربانی کیوں ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنگ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا قانون یہ ہے کہ میں پہلے دکھ دیتا ہوں پھر سکھ دیتا ہوں. پہلے محنت آئے گی پھر اجرت آئے گی. پہلے رات کو جاگو گے پھر صبح آئے گی. پہلے آپ ہل چلائیں گے تو پھر فصل ہوگی. پہلے ہل چلاؤ گے، پانی دو گے، دانہ ڈالو گے تو پھر فصل حاصل ہوگی. پہلے دکھ آئے گا پھر سکھ آئے گا. پہلے تکلیف آئے گی پھر آرام آئے گا. اور جو بچہ پڑھے گا وہی کامیاب ہوگا. جو بچہ جاگے گا نہیں امتحان میں، بچہ جو جاگے گا وہ امتحان میں پہلا نمبر آئے گا. اور جو بچہ قربانی نہ دے، وہ سویا رہے اور ساری رات ویڈیو گیم کھیلتا رہے، چیٹ کرتا رہے اور سبق یاد نہ کرے تو وہ فیل ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی کسان قربانی نہ دے، رات کو نہ جاگے، پانی نہ دے، صبح سویرے اٹھ کر ہل نہ چلائے، اس کو دانے نہیں ملتے. جو جاگتا ہے اسے منو دانہ ملتے ہیں. تو ظاہر ہوا کہ پہلے دکھ آتا ہے پھر سکھ آتا ہے. میں اپنے خاص بندوں سے قربانی لوں گا اور جسے میں قربانی لوں گا اسے میں ترقی بھی دوں گا، اور جس کو میں مشکل میں ڈالتا ہوں اسے آرام بھی دیتا ہوں، اور جسے تکلیف دیتا ہوں اسے راحت بھی پہنچاتا ہوں. اور جو کربلا کے خونی امتحان سے اپنے بچوں کو قربان کر کے گزر جائے میں اسے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیتا ہوں. تو حضرات گرامی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ بیان فرمایا ہے. آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ایک کشتی دریا میں جا رہی تھی. دریا بہت گہرا تھا، موجیں بہت تیز تھی، پانی بہت زیادہ تھا. کشتی میں آدمی موجود تھے، کشتی خود بھی تیر رہی تھی اور جو لوگ سوار تھے انہیں بھی لے جا رہی تھی. کشتی نہ موجوں سے ڈرے، کشتی نہ اندھیروں سے ڈرے، کشتی نہ دریاؤں کی لہراؤں سے ڈرے. پاس سے ایک کیکر کا درخت گزرا، موسم کی مار کھاتا ہوا، کلابازیاں کھاتا ہوا. کشتی سے پوچھنے لگا، اے بہن کشتی، مجھے ایک بات بتا کہ تو بھی لکڑی میں بھی لکڑی، تو بھی کیکر میں بھی کیکر، تو بھی جنگل کی پیداوار میں بھی جنگل کی پیداوار، تیری بھی نسل وہی میری بھی نسل وہی، تیرا بھی خاندان وہی میرا بھی خاندان وہی، لیکن میں موسم کی مار کھا رہا ہوں، کلابازیاں کھا رہا ہوں، اور جو میرے قریب سے گزرے اسے بھی ڈبو دیتا ہوں، اور تو خود بھی تیر رہی ہے، اور جو تجھ پہ سوار ہو جائے اسے بھی محفوظ رکھتی ہے. کشتی کو اللہ نے زبان دی. کشتی بولی کہ تیری میری اصل ایک ہے، تیرا میرا خاندان ایک ہے، تو بھی جنگل کی پیداوار میں بھی جنگل کی پیداوار، لیکن تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں نے بہت سی قربانیاں دی ہے تب کہیں جا کر یہ شرف حاصل ہوا ہے. پہلے میں بھی درخت کا ایک ٹکڑا تھی، مستری آیا اس نے میری چھال اتار دی، میں نہ انکار کیا اس نے آری پھیر دی، میں نہ بولی اس نے کیلیں ٹھوک دی، میں نے سب کچھ برداشت کیا. اتنی قربانیاں دے کر، اتنی تکالیف برداشت کر کے میں نے کشتی کا روپ دھارا ہے. اگر تو نے بھی منزل حاصل کرنی ہے تو چھال بھی اتراؤ، آری کے نیچے بھی آؤ، کیلیں بھی برداشت کرو اور خود بھی کشتی بن کر آؤ، خود بھی تیرو اور لوگوں کو بھی منزل تک پہنچاؤ. تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، درخت کی اصل ایک ہے. جس نے قربانی دی وہ کشتی بن گیا اور تیرنے لگا، اور جو کشتی بن گئی وہ ڈوبنے سے بچ گیا، اور جو کشتی پر سوار ہو گیا وہ خود بھی بچ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ارشاد فرمایا کہ میری آل نوح علیہ السلام کی
کی کشتی ہے، جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر بیٹھ گیا وہ بھی بچ گیا، اور جو میری آل کی محبت کے سفینے پر بیٹھ گیا اس کی بھی نجات ہو گئی۔ تو میرے آقا علیہ السلام مبارک نے اپنی آل کو کشتی نوح قرار دیا ہے، فرمایا کہ میری آل سے پیار کرو، میری آل کی خدمت کرو، میری آل سے مودت کرو، اور جو میری آل کی خدمت کرے گا، جو میری آل سے محبت کرے گا، جو میری آل سے مودت کرے گا، وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مشکی گھوڑے کا بیٹا بھی مشکی ہوتا ہے، اور سعادت کا معیار یہ ہے، روحانی سعادت کا معیار یہ ہے۔ پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرمایا کرتے تھے کہ سید کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو ڈر جائے وہ سید نہیں، کیونکہ قربانی دینا یہ سعادت کا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیر آ گیا تو کہا جائے کہ شاہ جی شیر کی طرف جاؤ، نہیں، پاگل کتا آ گیا تو کہا جائے کہ شاہ جی پاگل کتے کی طرف جاؤ، نہیں، سانپ آ گیا تو کہا جائے کہ شاہ جی سانپ کی طرف جاؤ، نہیں، مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سید باطل سے نہیں ڈرتا، سید جھوٹوں سے نہیں ڈرتا، سید یزید سے نہیں ڈرتا، اور جو لوگ ظالم ہوں گے، غاصب ہوں گے، خدا کے مخالف ہوں گے، سید ان کا مقابلہ کرے گا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے ساری کائنات کا مقابلہ کیا، اسی لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کائنات کا مقابلہ کیا، اسی لیے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کائنات کا مقابلہ کیا۔ تو پتہ چلا کہ سید کے خون میں بہادری ہے، سید کے خون کا یہ اعجاز ہے کہ وہ ظلم کی مخالفت کرتا ہے اور حق کی حمایت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اہل بیت۔ حضرات گرامی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یزید بڑا اچھا تھا۔ میں نے کہا باپ خواہ حرام زادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن بیٹا اپنے باپ کو جنتی ہی کہے گا۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ یزید کو جنتی کہنے والے آل رسول کے دشمن ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یزید کو اچھا کہتے ہو کہتے رہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ سور پر تکبیر پڑھنے سے سور حلال نہیں ہو جاتا۔ کیا ہوا کہ آج اگر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کل بروز قیامت تمہیں پتہ چلے گا، جب تمہارے گلے میں پھندا ڈال کر دوزخ میں لے جایا جائے گا اور عذاب عظیم دیا جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، اے آل نبی سے دشمنی رکھنے والو، ابھی بھی وقت ہے، گستاخیوں سے توبہ کر لو، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت اور محبت کر لو۔ اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرو گے تو میرے آقا علیہ السلام کے منظور نظر ہو جاؤ گے۔ دنیا کا کتا نہ بنو، بلکہ اپنے مالک سے پیار کرو، جو جنت کا مالک اور سردار ہے۔ جس جنت کی تمہیں خواہش ہے اگر وہ ملے گی تو صرف امام عالی مقام کی غلامی سے ملے گی، صرف اہل بیت کی غلامی سے ملے گی، اور صرف صحابہ اکرام کی غلامی سے تمہیں ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف فرما ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے علی تمہیں مبارک ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے صدیق اکبر کس چیز کی مبارک؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جسے آپ اجازت دیں گے، جسے آپ جنت کی ٹکٹ دیں گے۔ ظالموں، آج جس کی اولاد کو تم باغی کہہ رہے ہو، یاد رکھو کہ جس کو مولا علی سے عداوت ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ حدیث دکھانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں۔ یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے صدیق اکبر آپ کو بھی مبارک ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے علی کس بات کی؟ مولا علی نے فرمایا وہ اس بات کی، اے ابو بکر صدیق مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا تھا کہ اے علی میرے صدیق کے دشمن کو جنت کی اجازت نہیں دینا۔ اسی لیے جنت میں صرف اہل سنت و جماعت ہی جائیں گے، کیونکہ جنت کا حقدار وہی ہوگا جو آل کو بھی مانے اور اصحاب کو بھی مانے۔ لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ روزے رکھو، لاکھ حج کرو، لاکھ زکوٰۃ دو، جنت جبھی ملے گی جب آل رسول اور اصحاب رسول سے پیار ہوگا۔ تو حضرات گرامی اہل بیت سے تعلق رکھو، اصحاب حضور کے صحابہ سے تعلق رکھو،
ان کا دامن تھامے رکھو، تمہیں محبت اہل بیت جنت میں لے کے جائے گی۔ اور اگر تم آل نبی کی عداوت کو دل میں بساؤ گے تو جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اب راستہ اختیار کرنا تمہارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے، ہم سب کو اہل بیت اکرام اور تمام صحابہ اکرام کی سچی عقیدت اور ان کی تعظیم کرنے کی اللہ تعالیٰ